اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد اللہ برجل من امتی خیرا القی حب اصحابی فی قلبہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا سیدی یا حبیب اللہ جیڑا حق نہیں منتا حیدر نو ایمان یقین تے نہیں آئی آپ کی مجھے توجہ چاہیے ہوگی اتنی محبت آپ فرماتے ہیں اور میں جملوں کا بہت محتاج رہتا ہوں آپ کی توجہ چاہیے ہوگی چونکہ ہم صحابہ کو خراج تحسین پیش کریں اور یہاں بات بنتی ہی توجہ سے ہے جیڑا حق نہیں منتا حیدر نو ایمان یقین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا جیڑا راز عمر دا منکر ہے او بشر جدین تے نہیں آیا توجہ جیڑا راز عمر دا منکر ہے او بشر جدین تے نہیں آیا صدیق دا سچ مشکو کے تاں وات سچ زمین تے نہیں آیا صدیق دا شک مشکو کے تاں وات سچ زمین تے نہیں آیا صدیق عکس حسن و جمال محمد است صدیق عکس حسن و جمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع کمال محمد است عثمان ضیاء شمع کمال محمد است حیدر بہار باغ خشال محمد است اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین ایمان ما محبت آل محمد است اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اس کے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام اور بارگاہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں ہدیہ عقیدت و منقبت عرض کرنے کے بعد قائد اہل سنت تمام سنیوں کی جان پہچان مرد دلیر مرد حر مجاہد ملت اسلامیہ جناب برادر ذیت شام پیکر اخلاص و محبت حضرت علامہ مولانا محمد اورنگزیب فاروقی صاحب زید شرفکم السامی دیگر جمیع رہنما قائدین معززین اور میرے حاضرین و سامعین یہ خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے کہ انسان کا وقت اللہ رب العالمین کے پیارے لوگوں کے ذکر میں گزرے یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی یہ اس کا کرم ہوتا ہے وہ جس کو توفیق عطا فرما دیتا ہے چونکہ مجھے احساس ہے کہ وقت اپنے دامن میں گنجائش نہیں رکھتا میں نے چند ایک باتیں آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کرنی ہے
یقین جانے بندہ دین کا ادنا سا طالب علم بھی ہو تو وہ یہ سوچنے پہ مجبور کر دیتا ہے، دین کا علم انسان کو یہ سوچنے پہ مجبور کر دیتا ہے کہ دین اسلام تو انسانیت سکھانے آیا ہے، اور بندہ دین اسلام کے کسی گروہ کا لیڈر ہونے کا بھی دعویٰ کرے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں زبان درازیاں بھی کرے، یہ بات نہ ہضم ہونے والی ہے، نہ برداشت ہونے والی ہے، نہ سمجھ ہونے والی ہے، سمجھ آنے والی ہے۔ لیکن اس مالک کا کتنا کرم ہے، اس مالک کی کتنی عطا ہے، بھونکنے والے بھونکتے رہتے ہیں، لیکن جنہیں اللہ رکھوالی کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، جنہیں اللہ صحابہ کے در کا گدا گر بنا دیتا ہے، اور وہ سمجھتے یہ ہیں اگر زندگی صحابہ کی ناموس کے تحفظ کے لیے گزرے گی، پروردگار زندگی بھی قبول فرمائے گا، پروردگار کل قبر کی کامیابیاں بھی عطا کرے گا، حشر کی کامیابیاں بھی عطا فرمائے گا۔ اور میں اکثر دوستوں کہا کرتا ہوں کہ بھونکنے والوں کے بکواسات پہ نہ جایا کریں، اپنے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی کو پڑھا اور سنا کریں۔ جب آپ اس طرف توجہ کریں گے آپ کو کسی اور طرف توجہ کی ضرورت نہیں رہے گی۔ لیکن میں خراج تحسین پیش کروں گا جو اپنی جانیں میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے تحفظ کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ کتنے عظیم لوگ ہیں، کتنے باکمال لوگ ہیں، کتنے بے مثال لوگ ہیں، اور جو لوگ اپنی جانیں اپنی جوانیاں قربان کر دیتے ہیں صحابہ کی ناموس کے تحفظ کے لیے، آل بیت کی ناموس کے تحفظ کے لیے۔ رب العالمین جو رنگ انہیں عطا کرتا ہے نہ اس سے پہلے کسی کو ملتا ہے، نہ بعد میں کسی کا مقدر بن سکتا ہے۔ اس لیے یہ جو پلیٹ فارم ہوتے ہیں، اور خصوصاً جو اس سناریوں کے پلیٹ فارم ہوتے ہیں، یہ اگر جذبہ عطا نہ کریں تو پھر مقصد باقی نہیں رہتا۔ ان کا لب لباب یہ ہوتا ہے، ان کا مرکزی پوائنٹ یہ ہوتا ہے، ان کا مقصود اور مدعا یہ ہوتا ہے مجھے اور آپ کو یہ جذبہ ملے، ہم صرف کہنے کی حد تک نہ رہیں، ہم صرف سننے کی حد تک نہ رہیں۔ اگر کوئی بکواس کرنے کے لیے اپنا منہ کھولنے کی کوشش کرے، ہمیں یہ ہمت ہو، رب ہمیں یہ جرأت عطا کرے، ہم اس کی زبان بردی سے کھینچ کے کتوں کے آگے ڈال دیں۔ آبا بیزی وقت، لیکن میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آؤ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی کیا عظمت ہے کہ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو اذا اراد اللہ برجل من امتی خیر، جب اللہ رب العالمین میری امت میں سے کسی آدمی کے بارے میں بھلائی کا ارادہ کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رب العالمین اس پہ کیا کرم کرتا ہے؟ فرمایا القیا حب اصحابی فی قلب، پروردگار عالم اس کے دل میں میرے صحابہ کی محبت ڈال دیتا ہے۔ تو جنہیں صحابہ کرام کی محبت ملے وہ اپنے مقدر پہ ناز کریں، پروردگار عالم ان سے راضی ہے، پروردگار عالم ان سے ارادہ خیر فرما رہا ہے، رب العالمین ان کی بھلائی چاہتا ہے، اور جن کی بھلائی پروردگار عالم چاہتا ہے پوری کائنات ایک طرف ہو جائے، ان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی، ان کی سوچ کی دھار کو تبدیل نہیں کر سکتی، ان کے مشن سے ان کو ہٹانے کی جرات نہیں کر سکتی۔ انہیں کائنات پہ تو بھروسہ ہوتا ہی نہیں ہے، انہیں بھروسہ اپنے رب کی ذات پہ ہوتا ہے، انہیں محبت اپنے کریم نبی کی ذات سے ہوتی ہے۔ انہوں نے پہرا دینا ہے تو صحابہ کرام اور آل بیت کی ناموس پہ پہرا دینا ہے۔ اب ابھی وقت میں چند ایک باتیں عرض کرنے کے بعد اپنی معروضات کو سمیٹوں گا کہ کسی کے کہنے سے شان و قدر نہیں گھٹتی، جن کی شان اور قدر کو رب اور اس کے رسول نے بلند فرما دیا۔ آپ اندازہ کریں، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، ان نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیر الاولین و خیر الآخرین
وخیر اہل السماوات وخیر اہل الارضین الا النبیین والمرسلین. فرمایا لوگوں رسولوں اور نبیوں کے بعد رب العالمین نے تمام اولین میں سے بھی، تمام آخرین میں سے بھی، تمام اہل سما میں بھی، تمام زمین والوں میں بھی سب سے زیادہ فضیلت اگر عطا کی ہے، سب سے زیادہ عظمت اگر عطا کی ہے، سب سے زیادہ بلندی اگر عطا کی ہے، سب سے زیادہ رفعت اگر عطا کی ہے تو یا ابو بکر کو عطا فرمائی ہے یا فاروق اعظم کو عطا فرمائی ہے. اور اب ابی وقار میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شانوں کو اتنی عظمتیں عطا فرما رہے ہوں، کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. ہاں میرا اور آپ کا بھی تو فرض منصبی ہے. رب العالمین نے ہمیں اسلام کی دولت عطا کی ہے، رب العالمین نے ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنایا ہے، رب العالمین نے ہمیں صحابہ کرام کا نوکر بنایا ہے، آل بیت پاک اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا نوکر بنایا ہے. میرا اور آپ کا فرض منصبی ہے اپنی جان کی قیمت نہ ڈالیں، اپنے کسی اور معاملے کی قیمت نہ ڈالیں، اپنے کسی دنیاوی منصب کی قیمت نہ ڈالیں. ہمارے پیش نظر صرف یہ ہو کہ جان دے کے بھی صحابہ کی ناموس کا جو پیرا دے جاتا ہے رب العالمین اس سے کائنات کی کامیابی عطا فرما دیتا ہے. اب ابھی وقت آج کی آخری بات، اور میں معروضات سمیٹتا ہوں. بہت سی معروضات کو برکت حاصل کرنے کے لیے ذہن میں رکھ کے آیا تھا، لیکن چونکہ وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے میں معروضات کو سمیٹ رہا ہوں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان سنانا چاہتا ہوں اور اپنی معروضات ختم کر رہا ہوں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگوں ان اللہ تعالی انزل اسم ابی بکر الصدیق من السماء. کہنے والے جو مرضی کہتے رہیں ادھر توجہ نہ کرو، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پہ غور کرو. میرے کریم علی نے فرمایا لوگو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لقب ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مخلوق نے نہیں عطا کیا، یہ کائنات میں نہیں ملا. فرمایا اللہ رب العالمین نے آسمانوں سے ابو بکر کو صدیق اکبر کا لقب عطا فرمایا ہے. اس لیے آؤ دوستو اس مقام پہ کھڑے ہو کے آج ہم اپنے دل میں اپنے پروردگار سے یہ وعدہ کریں مولا ساری زندگی یہ توفیق دیے رکھنا کہ ہم تیرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ پیرا دیں، ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ناموس پہ پیرا دیں. دنیا میں آپ کو لوگ ملیں گے اپنے بھائی کی عزت کی خاطر اپنی جان دے دیتے ہیں. رستے میں بھی دوست بات کر رہے تھے، دنیا میں آپ کو لوگ ملیں گے اپنے باپ کی عزت کی خاطر جو ہے وہ جان دے دیتے ہیں. اپنی جگہ ایک بات بڑی مرتبے والی ہے، لیکن آپ کو وہ لوگ عظمتوں پہ نظر آئیں گے، وہ لوگ بلندیوں پہ نظر آئیں گے جنہوں نے اپنی جانوں کو کریم نبی کی ناموس پہ قربان کر دیا ہے یا صحابہ کی ناموس پہ قربان کر دیا ہے. اب ابھی وقت آپ نے کبھی غور نہیں کیا امیر المجاہدین شیخ الحدیث والتفسیر حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ اور شیخ الحدیث والتفسیر ڈاکٹر محمد عادل خان رحمت اللہ تعالی علیہ آج ہر زبان پہ ان کا ذکر خیر کیوں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے جان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے دی ہے، اپنی جان صحابہ کی ناموس کے لیے قربان کر دی ہے. کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. اور اقبال نے پیغام کی بات کی ہے تو بچا بچا کے نہ رکھ سے، دل کی بات ہو رہی ہے تو بچا بچا کے نہ رکھ سے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. نہ کہیں جہاں میں اما ملی جو ملی اما تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. رب العالمین اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وما علیہ